بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 جنوری 2022 روز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے ہم لاتے ہیں سعودی عرب بھر کی اتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ 2022 دو مرتبہ سورج اور چاند گرہن ہوں گے۔ سعودی فلکیاتی علوم کمیٹی نے کہا کہ اس سال 2022 میں 2 مرتبہ سورج اور چاند گرہن ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں 1 مرتبہ سورج اور 1 مرتبہ چاند گرہن دکھائی دے گا۔ کمیٹی نے کہا پہلا سورج گرہن 30 اپریل کو ہوگا، جو جنوبی امریکہ، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے علاوہ قطب جنوبی میں بھی دکھائی دے گا، جبکہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں ظاہر نہیں ہوگا۔ کمیٹی نے کہا 16 مئی کو پورے چاند کا گرہن ہوگا، جو شمالی اور جنوبی امریکہ سمیت یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بعض ممالک میں دیکھا جا سکے گا، البتہ سعودی عرب میں جزوی طور پر نظر آئے گا۔ اس کے بعد 25 اکتوبر کو جزوی طور پر سورج گرہن ہوگا، اور یہ وہ یورپ، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیائی ممالک سمیت سعودی عرب میں بھی دکھائی دے گا۔ یہ جزوی جو سورج گرہن ہے سعودی عرب کے وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ کمیٹی نے کہا سال رواں کا آخری گرہن چاند کا ہوگا، جو سعودی عرب میں نظر نہیں آئے گا، البتہ اسے بعد ایشیائی ممالک کے علاوہ شمالی امریکہ، مشرقی اور شمالی یورپ اور جنوبی امریکہ میں دیکھا جا سکے گا۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف چھاپہ مہم جاری ہے، 13,000 سے زیادہ غیر ملکی پکڑے گئے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف ملک بھر میں جاری مہم، جس کے تحت گزشتہ ہفتے اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مشترکہ کمیٹی نے 30 دسمبر 2021 سے لے کر 5 جنوری 2022 کے دوران گرفتار ہونے والوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم کے تحت کام کرنے والی ٹاسک فورس نے کہا کہ گزشتہ ہفتے مجموعی طور پر 13,709 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ مجموعی طور پر ان میں سے 7,118 لوگ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ سرحد قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تعداد 5,015 ہے، جبکہ 1,576 جو لوگ تھے وہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 365 افراد جو سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ 75 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو سہولت دینے کے الزام میں بھی 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کا پہلا گروہ روانہ۔ انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کا پہلا گروہ آج ہفتے کو سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عمرہ زائرین کے گروہ میں 420 مرد اور خواتین شامل ہیں۔ جاکارتا میں سعودی سفارت خانے اور انڈونیشی وزارت اسلامی امور کے حکام نے عمرہ زائرین کو الوداع کیا۔ واضح رہے کہ پروازوں کی بحالی کے بعد انڈونیشیا سے عمرہ زائرین پر مشتمل یہ پہلی فلائٹ روانہ ہوئی ہے۔ جدہ میں غیر ملکی ورکرز کے سکن جو رہائشی مراکز ہے اس میں خلاف ورزیاں 100 خالی کرا دیے گئے۔ جدہ کی میونسپلٹی کے انسپیکٹرز نے جو ورکرز کی اجتماعی رہائش کے 100 سینٹر خالی کرا دیے ہیں۔ مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی اس میں پائی گئی تھی۔ میونسپلٹی کے حکام نے کرونا وائرس کی نئی لہر کے بعد ایک بار پھر جو ورکرز کے اجتماعی جو کیمپس ہیں، جو گروپس ہیں، رہائشی مراکز، اس کے چھاپے تیز کر دیے ہیں۔ ایس پی کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے انسپیکٹرز نے ورکرز کی اجتماعی رہائش کے 600 سے زیادہ مراکز پر چھاپے مارے تھے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے چھاپہ مہم شروع کی ہے کہ آیا کورونا SOPs کی پابندی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ اجتماعی رہائش کے مراکز میں سکونت پذیر ورکرز کے بارے میں بھی یہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ آیا انہوں نے مطلوبہ ٹیسٹ کرائے یا نہیں، اور وہاں سینیٹائزنگ کی کارروائی مطلوبہ شکل میں ہو رہی ہے یا نہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے توجہ دلائی ہے کہ بلدیاتی کونسل سسٹم کے تحت اجتماعی رہائش گاہوں کے لیے 333 پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے اجتماعی رہائش گاہوں کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تاکید کی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں جرمانے ادا کریں اور پرمٹ نہ رکھنے والے مراکز فوری خالی کر دیے جائیں، جبکہ پرمٹ ہولڈرز کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے یہاں موجود خلاف ورزیاں پہلی فرصت میں دور کریں۔ اگر ایسا نہ کیا تو ان کے خلاف جرمانے سمیت متعدد اقدامات کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں کورونا کے 3,068 مریضوں کی تصدیق۔ سعودی عرب میں آج وزارت صحت نے ہفتے کو کورونا کے 3,068 نئے مریضوں کی تصدیق کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کے کل مریضوں کی تعداد بڑھ کر 5,75,293 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض ہلاک ہوئے، جبکہ 134 کی حالت نازک ہے۔ وزارت نے کہا کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 5,45,771 ہو گئی ہے، جبکہ آج 793 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔
ریاض ہیروئن اسمگل کرنے والا اسلام آباد ایئرپورٹ پر گرفتار۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ حکام نے سعودی عرب ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے مسافر کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پاکستانی ذرائع ابلاغ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ملزم 1 کلو گرام سے زیادہ ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے وہ اپنے سامان میں چھپائے ہوئے تھا۔ اسلام آباد سے ریاض جا رہا تھا۔ پاکستانی حکام نے بتایا کہ ہیروئن ضبط کر لی گئی ہے، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور قانونی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے۔ جازان میلے میں غیر ملکی طائفے کے شو میں تجاوزات پر تفتیش کا حکم۔ گورنر جازان شہزادہ محمد بن ناصر بن عبدالعزیز نے جازان میلے کی افتتاحی تقریب میں غیر ملکی طائفے سے ہونے والی خلاف ورزی پر تفتیش کرنے کی ہدایات جاری کرتی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جازان سرما میلے کے دوران غیر ملکی طائفے کی طرف سے پیش کیے جانے والا شو معاشرتی اقدار کے خلاف تھا۔ جازان گورنریٹ کے ترجمان عادل بن احمد الظاہری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر طائفے کی طرف سے ہونے والی خلاف ورزی پر جو رہائشیوں کا غصہ حق بجانب ہے۔ انہوں نے کہا گورنر نے اطلاع ملتے ہی فوری طور پر مزید شو پیش کرنے سے روکنے اور تجاوز میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے 13 ممالک سے دبئی کے لیے مسافر پروازیں بند کر دیں۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق UAE کی ایئر لائن ایمریٹس نے 13 افریقی ممالک سے دبئی کے لیے مسافر پروازیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ پابندی کے شکار کچھ ممالک کے لیے دبئی سے پروازوں پر مکمل پابندی عائد نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق انگولا، کینیا، گھانا، تنزانیہ، یوگنڈا، گھانا، ایتھوپیا سے ایمریٹس کی دبئی کے لیے مسافر پروازیں تو بند کر دی گئی ہیں، تاہم دبئی سے ان ممالک کے لیے پروازوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ لوساکا، ہرارے، لاگوس، ابوجا، کاسا بلانکا اور دیگر مقامات سے ایمریٹس نے اپنی ہر طرح کی فلائٹس معطل کر دی ہیں۔ مذکورہ مقامات سے ایمریٹس کی نہ تو کوئی فلائٹ دبئی آئے گی، نہ ہی دبئی سے ان مقامات پر کوئی فلائٹ جائے گی۔ الدوسریہ قلعہ جازان میں سیاحتی میوزیم۔ موسم سرما کے دوران جازان شہر کی بلند ترین پہاڑی چوٹی پر واقع الدوسریہ قلعہ مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور سیر و سیاحت کے لیے آنے والوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ سعودی خبرستان ایجنسی AFP کے مطابق الدوسریہ قلعہ جازان ریجن کا قابل دید اہم تاریخی مقام ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس میں اسے سیاحتی میوزیم کی حیثیت حاصل ہے اور اس کا طرز تعمیر قدیم انداز کا ہے۔ الدوسریہ قلعہ بحر احمر کے ساحلی شہر جازان کے بیچوں بیچ پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر واقع ہے۔ یہ چوکور شکل کا ہے، مجموعی رقبہ 900 مربع میٹر کے قریب ہے، 2 منزلہ اور 4 گول میناروں پر مشتمل ہے۔ میناروں یا برجوں کی دیوار میں روشن دان بنے ہوئے ہیں جنہیں عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سطح سمندر سے 250 میٹر بلندی پر ہے۔ الدوسریہ قلعہ تاریخ کے مختلف ادوار میں فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ ایک زمانے میں جازان صوبے کے ممتاز عالم دین شیخ عبداللہ القرآوی یہاں سے دینی علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ 1351 ہجری بمطابق 1932 میں بانی سعودی عرب شاہ عبدالعزیز نے اس کی مینٹننس کرائی تھی اور اسے سعودی فوج کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا تھا۔ 1352 ہجری سے اور بمطابق 1933 میں اسے از سر نو تعمیر کیا گیا اور اس کے بعد اس قلعے میں پہلی سعودی فوجی چھاؤنی بھی قائم کی گئی تھی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔